ان کے بہن بھائیوں کے لیے اور ہمارے اس علاقے کے لیے یہ بہت بڑا مارکہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی بچیوں اور بچوں کی وجہ سے ہمارے اس علاقے پر رحمت برسائے گا، برکت فرمائے گا، اور مشکلات اور مصیبت سے ہمیں نجات دلائے گا۔ میں مفتی صاحب کے لیے دعا تو مفتی صاحب ہمارے لیے کریں کہ وہ مفتی ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر سے جو دعائیں، ہمارے بچوں کے دل کے اندر سے، والدین کے اندر سے جو دعائیں مفتی کفایت اللہ صاحب کے لیے نکلتی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور اسی طرح ان کی شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے۔ میں تمام علماء کرام کا جو یہاں ترنگڑی میں تشریف فرما ہے، یہاں پہ ہماری پرونق اس محفل کے اندر موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے علاقہ ترنگڑی کی طرف سے بھی، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ اسی طرح یہ رونقیں انشاءاللہ قائم اور دائم رہیں گی۔ میں سب کے لیے اور اپنے لیے ان جن بچیوں اور بچوں نے حفظ کیا ہے دعاؤں کی دعا کرتا ہوں۔ میں اسی کے ساتھ مفتی صاحب آ چکے ہیں اور میں بڑا شکریہ، بڑی مہربانی جی۔ السلام علیکم۔ قاری مالک صاحب آ گئے۔ قاری صاحب اگا کرکالے علاقہ۔ میں بات تو نہیں کروں گا، تقریر دو تین باتیں عرض کرتا ہوں۔ جب سے ہم نے یہاں مدرسہ شروع کیا تو پریشانی تو تھی کہ پتہ نہیں یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج شاید رفیق خان نے کہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب کسی عالم کہتا تو میں پھر اس میں ایک اور بات تھی، اس لیے کہ تو ہمارے طبقے کا آدمی ہے، تو ایک ایسا آدمی جو معروف معنوں میں عالم نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ نائیوں کی تلاش میں تھا کہ کوئی آدمی اچھا شیو کرے یا خط لے لے، تو بادشاہ کے لیے جب وہ آیا تو وہ بادشاہ سو گیا تھا۔ جب بادشاہ سو گیا تو لوگوں نے کہا بھئی یہ سو گیا، تم جاؤ پھر کل آؤ خط بنانے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا خط بناتا ہوں کہ یہ اس کی آرام بھی خراب نہیں ہوگا، خط بھی ہوگا۔ تو اس نے ایسے ہی خط بنایا کہ وہ اٹھا نہیں، اس کا خط بن گیا۔ تو جب وہ اٹھا اس نے دیکھا تو بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ اس کو میں لقب دیتا ہوں جامی صاحب، رئیس الحجامین، رئیس الحجامین، کہ جتنے بھی حجام ہیں اس سب کا یہ بادشاہ ہے، رئیس۔ لیکن وہ آدمی خوش نہیں ہوا، تو اس نے کہا آپ کو اتنا بڑا لقب دیا بادشاہ نے، کہا آپ خوش نہیں ہوئے؟ اس نے کہا آپ کے کہنے سے میں خوش نہیں ہوں گا، میرے طبقہ کا آدمی جو یہ کام سمجھتا ہے وہ اعتراف کرے تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب آپ کیا پتا بادشاہ ہو، تو اگر شاہد خان نے کہہ دیا تو بڑی مہربانی، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی توفیق دے۔ میرے اندر بہت بڑی کمزوری ہے کہ میں چندہ مانگ نہیں سکتا۔ آپ مجھے کہو یہ گلی باغ والا پہاڑ کھودنا ہے، یہ آسان ہے، چندہ مانگنا مشکل، اور دل ہوتا ہے کہ میں کسی اور کو دے دوں، لیکن بہرحال اب میری ذاتی حیثیت مالی ایسی نہیں ہے تو چندہ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے اپنے آپ کو آزمایا، ہم نے کھانے کے لیے 30 دے گئے ذہن میں رکھا کل کہ اللہ ہمیں دے دے، تو الحمدللہ شام تک 30 دے گئے مکمل ہو گئے۔ نہیں، انہوں نے فرق نکالا اور بھی نکالا۔ ممبر صاحب کا تو پوتا حافظ قرآن ہو گیا نا خاندان میں۔ ممبر صاحب نے سب لوگوں کے لیے ایک مثال چھوڑی، سب اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ مہمانوں میں جناب حضرت مولانا شمس الحق صدیقی صاحب ہیں، یہ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔
یہ پچھلے دنوں میں آئے تھے گرمی میں، تو میں نے دل میں خواہش کی کہ وہ ہمارے ختم پر بھی آ جائیں، تو بظاہر مشکل تھا، مریض ہیں اور یہاں سردی بہت زیادہ ہے، لیکن انہوں نے شفقت کی تو ان کی بھی مہربانی، اور وہ جو ہماری بھابھی ہیں یا امی جان ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آئی ہیں، بچوں کے سر پر وہ تو پٹا رکھیں گی، تو ان کا بھی شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ وہ اجر نصیب فرمائے۔ پیر صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں، آپ وہ بات کریں جتنے بھی چاہیں کر لیں، ان کا دوسرا وقت وہاں ہے ہری پور میں، لیکن چونکہ میں بھی اسی میدان کا آدمی ہوں تو جو لوگ ظہر کو پروگرام شروع کرتے ہیں تو وہ عصر تک کھینچتے ہیں اور عصر کو ذرا مؤخر کر پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ اگر 3:30 بجے پیر صاحب کا وہاں بیان ہو جائے تو آپ لیٹ نہیں، لیکن چونکہ ہم نے وعدہ کیا کہ آپ جتنا ٹائم بولے ان کا بیان سے ویسے ہی متاثر ہوں، اور مجھے ان کے بھائی میرے دوست ہیں لیکن زیادہ احسانات ان کے والد صاحب، میں تازہ آیا فارغ تو انہوں نے اس طرح حوصلہ افزائی کی اور ہمارا وہ حوصلہ بڑھایا جس طرح اپنے بیٹے کا بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، تو ان کا بھی شکریہ، انشاءاللہ وہ بیان بھی کریں گے۔ تو میں ہر دو مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی جان مولانا قاضی عبدالصبور صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو یہ جلسہ انہی کی صدارت میں ہو رہا ہے۔ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو بھی ان کی طرف نسبت کیا جائے، اور کوئی برا کام ہو رہا ہے تو ہماری طرف نسبت کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس دفعہ جو ہماری مدرسے کی کارگزاری ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 19 بچیاں وہ ہیں جو بخاری شریف سے آج فارغ ہو گئی ہیں۔ میں بچیوں کا نام تو نہیں لوں گا، بچیوں کا نام پردہ ہوتا ہے، البتہ اس کے باپ کا نام لوں گا، اور اگر اس کی ایک والد صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں تو ہم اس طرح کہتے ہیں بنت عبداللہ اولا، بنت عبداللہ ثانیہ، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کون۔ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ میں رات دن اگر اس مدرسے کی اس ترقی پر بہت زیادہ خوش ہوں، رات دن شکر ادا کروں تو کم ہے۔ اللہ نے اس کام کو پھیلایا۔ شروع کے اندر لوگ ہمیں کہتے تھے کہ آپ بچیوں کو پڑھاتے، بچیوں کیوں پڑھاتے، لیکن ہمیں اس کا فائدہ ہوا۔ ہمیں زیادہ ہمارا ذہن ہوتا ہے ملک پور، سنگی بالا، شیرپور، یہ علاقہ، تو لڑکوں نے تو ایک حد تک مایوس کیا لیکن بچیوں نے مایوس نہیں کیا۔ ہماری بچیوں کی وجہ سے گھروں کے اندر ٹی وی اٹھ گیا ہے، ہمارے بچیوں کی وجہ سے نکاح اور شادی میں ڈانس ختم ہو گیا ہے، اور ہماری بچیوں کی وجہ سے بے نماز خواتین نوازی بن گئی ہیں، بہت ساری باتیں بے پردہ کرنے لگ گئی ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور آگے انشاءاللہ ہم فاضلات کا ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں کہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اور آج تک جتنی فاضل ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کیا کرتی ہو، آپ پڑھاتی ہو نہیں پڑھاتی، آپ کا کیا ماحول ہے۔ تو ہماری طرف سے ہر فاضلہ کو درخواست ہے کہ وہ اپنے گھر میں مدرسہ کھولے، اور دعا کرتا ہوں ان بچیوں کو جو ہماری شاگردہ ہیں اور ان کا رشتہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ رشتہ دے تاکہ وہ خاوند اس کا اس مدرسے میں معاون ہو، رکاوٹ ہو۔ ہمیں روشن خیال خاوند نہیں چاہیے بچیوں کے لیے، آزاد خیال نہیں چاہیے، سیکولر نہیں چاہیے، دیندار آدمی، داڑھی ہے یا نہیں ہے کوئی بات، چھوٹی ہے بڑی ہے، اس کا دل میں اللہ تعالیٰ سے اور نبی رسول سے محبت ہو تو ہم ایسا کر۔ شروع کے اندر لوگ ہمیں کہتے تھے کہ لڑکیاں تربیت کے لحاظ سے اچھی ہو جاتی ہیں، آپ ان کے رشتے بھی طے کیا کرو، لیکن میں ڈرا اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک بچی کی تقدیر ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر ساری عمر ہمیں بد دعا دے گی، تو اس لیے ہم نے اس سے تو احتراج کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس مدرسے کی 8 شاخیں، آپ بولو الحمدللہ۔ ایک شاخ جو ہے وہ ایبٹ آباد میں ہے، جگن نام ہے جگہ کا، علامہ اقبال کالونی اس کو کہتے ہیں، مولانا وسیم صاحب وہاں پر بنات کی شاخ ہے، اور ایک شاخ ہے
یہ ذرا کھولو نا، وہ ساری شاخوں کے نام بند ہو گئے، مجھے تو یاد ہے لیکن یہ بھی کھولو۔ اور ایک شاخ ہے چھانجا میں، چھانجا میں ایک لڑکوں کا مدرسہ ہے اور لڑکیوں کا بھی ایک ہے۔ تو لڑکوں کا مدرسہ القلم کے نام سے ہے، وہاں بچوں کو ہم اسکول بھی پڑھاتے ہیں، اور بچیوں کے مدرسے کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی شاخ جو ہے وہ گلی بدرال میں، تو گلی بدرال کی جو شاخ ہے وہ اس کا نام ہے مدرسہ تعلیم القرآن خیر میرا گلی بدرال۔ 5ویں شاخ جو ہے وہ یہ کتنی ہوگی؟ 4، وہ شاہکوٹ میں ہے، امان اللہ شاذلی صاحب اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی گھر والی بھی ہماری شاگردہ ہے، وہ بھی عالمہ ہیں اور یہ بھی عالم ہیں۔ ان کے علم کے بارے میں تو ہمیں شک ہے، لیکن وہ بچی کے علم کے بارے میں شک نہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سامنے نہیں پڑھا، اس نے ہمارے سامنے پڑھا۔ تو الحمدللہ اس دفعہ وہاں کی بچیاں عالمہ تک دور حدیث تک پہنچ گئی ہیں الحمدللہ۔ ایک شاخ ہے ہمارے گانیہ میں، اس میں 22 بچیاں ہیں اور دور حدیث کی بچیاں موجود ہیں، کامیاب شاخ۔ اور ایک شاخ ہے جو اس طرح ہمارا امتحانی سنٹر ہی بن گیا ہے، کوٹ اگی۔ کوٹ اگی میں ہمارا تعلق ہے، وہ اسی علاقے کے لوگ یہاں سے گئے ہیں، تو وہاں الحمدللہ ہماری 2 شاگردہ بیاہی گئی ہیں ادھر سے وہاں۔ تو ہم نے ان دونوں کا ذہن بنایا کہ یہ لوگ تو خان ہیں، پیسے والے بھی ہیں، مالدار ہیں، ان کا ذہن بناؤ، تو الحمدللہ مدرسہ بھی بن گیا ہے اور مدرسہ چل بھی گیا ہے، اور آج وہ مدرسے نے ہمیں وہاں ہمارا امتحانی سنٹر بھی الحمدللہ اس طرح ایک شاخ ہے۔ ایک شاخ ہے ہماری سعید آباد میں، مولانا فضل محمد صاحب ہیں، وہ ان کی گھر والی مولانا عبدالصبور صاحب کی بچی ہیں، وہ بھی عالمہ ہیں اور یہ بھی عالم ہیں، ہمارے یہاں مدرس ہیں، تو وہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور ایک شاخ ابھی تازہ ہے رش میں، ہمارے قاری روح اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو تو اس طرح الحمدللہ 8-9 شاخیں ہیں۔ آپ دعا کرو کہ اس کی شاخیں 100 تک پہنچ، سب دعا کرو، بولو یا اللہ اس مدرسے کی شاخیں بچیوں کے لیے 100 تعداد تک اس کو مکمل فرما۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ ہماری اس میں یہ غرض ہوتی ہے کہ جو بے حیائی ہے میڈیا کی ذریعے سے آتی ہے تو اس کا براہ راست اثر لڑکی پر ہوتا ہے، اور لڑکی جو ہوتی ہے جب وہ بے حیا ہو جاتی ہے تو نہ اس کا باپ کنٹرول کر سکتا ہے نہ اس کو ماں کنٹرول کر سکتا ہے۔ ناراض نہ ہو، بالکل نہ ہو، کوئی آدمی ناراض ہو تو پھر میں معافی مانگوں گا۔ یہ جہاں کو ایجوکیشن مخلوط ذریعہ تعلیم، لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہاں سے لڑکیاں بھاگ کے نکل گئی ہیں، اپنے رشتوں کو توڑ کر خود خاوند تلاش کرتی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی بری رسم۔ اس کا نام پشتو میں ہے مٹیزہ، تو سارے مٹیزہ یونیورسٹی پہ، اور تعالی تکبر تو نہیں کرتا لیکن تحدیثی نعمت کے طور پر کہتا ہوں، ہمارے گلیے گلیے مدرسہ ہیں، ایک آدمی بتایا کہ مدرسے کی لڑکی بھاگ گئی اور اس نے باپ کی اور ماں کی پگڑی کو آگ لگا دیا یا شلوار نکال دی، کوئی ایک بتا دو، آپ نہیں بتا سکتے، تو کمال تو ہمارا نہیں ہے، قرآن مجید کا۔ تو آپ اپنی بچیوں کو کیوں اتنی بڑی نعمت سے محروم کرتے ہو بھائی؟ آپ باپ ہو یا دشمن ہو؟ ایسا نہ کرو نا۔ بچی پہ کبھی بھی ذمہ داری نہیں آئی کہ وہ اپنے لیے خود روزی تلاش کرے، وہ چھوٹی ہوتی ہے تو روزی کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، وہ بیائی جاتی ہے تو پھر روزی کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ الحمدللہ اس کے خاوند پر ہوتی ہے۔ جب بڑی ہو جائے، خاوند مر جائے تو بیٹے پر ہوتی ہے۔ کسی لمحے میں یہ خود کاسب نہیں ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے ممبر چنزیب صاحب کے گھر میں 4-5 لڑکی عالمات، اور ان کے گھر میں جو دین کا اثر ہے، میرا دعویٰ اسی وجہ سے، اس کو رات دن اللہ کا شکر ادا کریں۔
اور بعض ایسی عالمات ہیں کہ ہمیں ان پہ فخر ہے کہ جو مشکل کتاب ان کو دیں وہ اساتذہ کی طرح پڑھائیں گی اور انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گی. یہ اس مدرسے کی برکت ہے. بہرحال یہ ہماری شاخیں ہیں. اس دفعہ جو ہماری کارگزاری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے سال میں نے نہیں رکھی یار تو وہ پھر ساتھیوں نے گلہ کیا کہ آپ کارگزاری نہیں رکھتے. دور حدیث سے یعنی بخاری شریف پڑھ کر جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان کی تعداد 19. یہ آپ گنے 19. اور دراسات دینیہ ایک کورس ہے اس سے فارغ ہونے والی بچیوں کی تعداد 21. کتنی ہو گئی؟ 19 21 40. اور شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والی طالبات کی تعداد ہم قرآن کا مشق کرتے ہیں کتابوں کا نہیں تجوید کے ساتھ اس کا پھر امتحان ہوتا ہے وہ ہیں 29. کتنی ہو گئی؟ 69 ہو گئی ہیں. اور شعبہ حفظ سے جو طلبہ قرآن مجید یاد کر کے وہ فارغ ہو گئے ہیں درجہ سابعہ سے وہ 7 ہیں. 69 اور 7 بولو 76. اور 10 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مکمل حفظ کیا اول سے لے کر آخر تک. تو یہ 10 76 میں ملاؤ 86. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان بچوں میں 4 بچے ہمارے اس شاخ کے ہیں جو چھانجہ میں ہے. وہاں بہت اچھی بلڈنگ ہے. آجی صابر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہاں آئے ہوئے ہیں بچے بھی آئے ہوئے ہیں. ان کے استاذ کا یہ خیال تھا عابد الرحمن شاہ صاحب بہت اچھے استاذ ہیں بہت محنتی قاری ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم وہاں الگ جلسہ کریں گے. تو ہم نے ان کی اس رائے سے اتفاق کیا تو فروری کی 3 تاریخ کو ان کا جلسہ الگ ہوگا وہاں علاقے کے لیے. آج ہم نے بلایا ہے کہ ہم آپ کو اپنی پگڑی بھی دینا چاہتے ہیں. اور 6 بچے جو ہیں ہمارے محسن قاری عبداللطیف صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے. اتنے اخلاص سے انہوں نے پڑھایا ہے کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا. بہت زیادہ مجھے رشک آتا ہے اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی ایسی مشکل بات ہو اور آپ دعا کرانا چاہتے ہو تو قاری عبداللطیف صاحب سے کراؤ. میں خود بھی ان سے کراتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی دیا ہے. اور ان کے ایک اور رشتہ دار ہیں دلدار قاری صاحب بہت محنتی ہیں اس طرح عابد الرحمن. ان تینوں کی وہ کارگزاری اس سال یہ کہ 10 بچے حافظ ہو گئے ہیں. میری خواہش یہ ہے آپ دعا کرو. آپ سے پیسے نہیں مانگتا اس وقت. دعا کرو. دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا ماحول لائے کہ یہاں قطار میں 10 بچے بیٹھے نہ ہوں سال میں 100 بچہ حافظ قرآن بیٹھے. آپ نے دعا کی. اب بولے یا اللہ اس مدرسے کو 1 سال میں 100 حافظ قرآن عطا فرما. پھر دعا کرو. نہیں آتا مشکل ہے. پھر دعا کرو یا اللہ بولو یا اللہ اس مدرسے کو سال میں 100 حافظ قرآن عطا فرما. اب عطا فرمانا تو اللہ نے ہے نا آپ نے تو نہیں عطا فرمانا. تو آپ دعا کرو. پھر کرو یا اللہ اس مدرسے کو 100 حافظ قرآن عطا فرما. اب ان ایک بچوں میں ممبر صاحب کا پوتا ہے ذوالفقار بٹو کا بیٹا ہے. تو اس سے پہلے آپ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ قرآن یاد کریں گے کستان والے علائی والے کالا ڈاکہ والے اور ہم تو انگلش پڑھیں گے. تو ممبر صاحب نے یہ بتایا نہیں ہماری بھی ضرورت ہے ہمارے بچے بھی حافظ قرآن. حسنات کدھر ہے؟ حسنات کدھر؟ یہ بچے کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظ بنایا ہے اور یہ بچہ انشاءاللہ العزیز اپنے خاندان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے. یہ میں آپ کو پیغور دیتا ہوں. یہ میں آپ کو گالی دیتا ہوں جو بھی آپ سمجھیں. یہ میں آپ کو تانا دیتا ہوں تیش دلاتا ہوں. تم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ بھائی. اور یہ زکوٰۃ ہے. اچھا
10 بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ 9 بچے تمہارے ہوں گے 10واں دو گے، نہیں، پہلا بچہ زکوٰۃ ہے، 2 ہو جائیں دوسرا زکوٰۃ ہے، 3 ہو جائیں تیسرا زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ بچہ تو اللہ نے دیا ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر بنانے سے پہلے مر جائے پھر کیا کرو گے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میں اب مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ میں شکریہ جب ادا کروں تو مولانا یاسین صاحب کے بھی اور مولانا یونس صاحب کے مولانا یاسین کے بھی۔ آپ لیجیے بچہ ان کو جگہ دو بیٹا، آپ کو کیسے اوپر بیٹھنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ ادھر بیٹھنے کے لیے بہت پاپڑ پہننے پڑتے ہیں۔ رشت کنجرہ میں بھی ایک شاخ ہے، ہمارے قاری روح اللہ صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی بچی وہاں الحمدللہ پڑھا رہی ہے، اس کی پوری تفصیل تو بھی نہیں آئی لیکن الحمدللہ ہمارے شاخوں میں شامل ہیں۔ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو 10 بنتی ہیں اور آپ نے دعا کیا ہے زیادہ کے لیے۔ آج جو بچی فارغ ہو رہی ہے اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا، اس کا تعلق دربند سے ہے اور بنت محمد سلیم، اللہ تعالیٰ مبارک کر دے۔ آپ مجھے توجہ کرو مولانا ندیم، مولانا ندیم آپ کی توجہ چاہیے۔ اور دوسری بچی ہے بنت شیخ صابر علی دربند، یہ دونوں آپس میں کزن ہیں۔ تیسری بچی جو ہے وہ عیدگاہ کی ہے اور اس کے والد صاحب کا نام ہے محمد پرویز، یہ گجر ممبر صاحب کی پوتی ہے اور ماشاءاللہ ان کے خاندان میں بھی اللہ نے بچی کو قبول کیا۔ اور بنت امان اللہ اگی اور بنت شہراز علی اگی، بنت حبیب الرحمن ترنگڑی، یہ ہمارے بھائی کی بچی ہے اور میری بہو ہے، اس کی والدہ فوت ہوئی ہے۔ تو یہ موقع ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر یاد آ جاتی ہے نا، اگر آج وہ زندہ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ تو یہ سمجھ کر بچیاں رونے لگتی ہیں۔ آپ دعا کرو ہماری اس بھابی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کامل مغفرت نصیب فرمائے اور ان کی بیٹیوں کو صبر نصیب فرمائے۔ بنت محمد طاہر، یہ ہمارے استاد ہیں، قاری محمد طاہر صاحب کی بچی ہے ماشاءاللہ۔ اور بنت جان محمد، ان کا تعلق بھی اگی سے ہے، اور بنت نظامت، ان کا تعلق بھی اگی سے ہے، اور بنت شمعون، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، بنت منور حسن گلی بدرار سے، بنت مظفر حسن گلی بدرار سے، اور بنت عبد الوحی اگی سے، بنت خباب بیرکن سے، بنت خباب بیرکن سے، یہ دونوں بہنیں ہیں، اور بنت صبر محمد ترنگڑی والا۔ اس طرح ماشاءاللہ بہت ساری بچیاں وہ اس میں بھی ہیں، نیچے درجات میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کو کامیاب بنائے اور انہیں پردہ کرنے اور قرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات کا تعلق ترنگڑی صابر شاہ سے ہے، ترنگڑی پائن اور ترنگڑی بالا، ان سے میری درخواست ہے
کہ آپ اپنی بچیوں کو لازمی طور پر مدرسے بھیجو، کوئی بچے مدرسے سے وہ نہ ہو، محروم نہ ہو۔ اگر آپ کی بچے اسکول پڑھتی ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول بند کرا دو، پہلے ٹائم وہ اسکول پڑھے، سیکنڈ ٹائم ہمارے پاس آئے، ہم اس کا انتظام کریں گے، انشاءاللہ اس کا اہتمام کرو گے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر صاحب کو، وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ اب یہ لوگ اپنا کام سنبھالیں، جنہوں نے یہ مائک اٹھانا تھا، میری جو باتیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہاں ایک بات رہ گئی ہے کہ مدرسے پر قرضہ رہتا ہے، قرضہ رہتا ہے، کم ہو گیا ہے لیکن رہتا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے فوجی لوگ پکڑتے ہیں، تو میں نے شاہد رفیق سے کہا کہ ان سے کو پکڑو تو رمضان میں تو نہیں پکڑو نا، رمضان میں لوگ چندہ دیتے ہیں، ہم کراچی جاتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ تعاون ہو جاتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ رمضان پکڑ لیتے ہیں تو ہم پہ وہ بہت زیادہ قرض آ جاتا ہے۔ تو اس سال میں جیل میں گیا تھا، یہ بنو جیل تھا، میں 7 دفعہ الحمدللہ گرفتار ہوا ہوں نا، میں خوش ہوں اس لیے کہ باطل لوگوں کو معلوم نہ ہو، تو یہ دیکھو کہ حق پر کون ہے، تو باطل کی جس پر تیر اندازی ہوتی ہے وہی حق پر۔ تو اس پہ نقصانات تو ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مسلسل 3 رمضان ہمارے ڈسٹرب ہو گئے، تو ہم پہ 1 سال میں 30 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے۔ تو اس سال جب میں جیل سے آیا، ہری پور جیل سے، تو میں نے مولانا وسیم اور مولانا جان احمد سے پتہ کیا، تو اس وقت قرضہ تھا 90 لاکھ۔ اب 90 نہیں ہے لیکن 90 نہیں ہے، انہیں بہت سارے احباب نے اس میں تعاون کیا، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کی روزی میں وسعت نصیب فرمائے۔ وسعت سمجھتے ہو نا، یہ پچھلا قرضہ ختم ہو جائے، اب نیا سال بھی خرچہ تو ہوتا۔ یعنی ہمارے ہاں یا جو لنگر چلتا ہے، اور ایک لنگر چلتا ہے وہاں پر چھانجا میں، اس میں تو وہاں کے احباب تعاون کرتے ہیں، لیکن یہاں لنگر کے لیے ہم سودا اٹھاتے ہیں مولانا جان احمد صاحب، اور جان احمد صاحب جب بھی مجھے ملتا ہے تو بڑی بڑی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، بہت غصے میں ہوتا ہے، تو ڈر لگتا ہے، ظاہر ہے اس کا حق۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم درمیان میں پیسے نہیں دیں گے، آخر میں دیں گے، اب وہ آخر آ گیا ہے تو سو کہو کہ اس سے پہلے میں نہیں ڈانٹے۔ اللہ تعالیٰ مولانا جان احمد صاحب خوش رکھے، وہ بہت تعاون کرتے ہیں، یہی تعاون ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں اب مائک حوالے کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ میرا آپ سے بات کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن چند حالات ایسے تھے کہ وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری تھے۔ اب پیر صاحب بیان کریں گے، اس کے بعد حضرت صدیقی صاحب نصیحت فرمائیں گے، پھر ہماری دعا ہو جائے گی۔ اور اہل انتظام نے، مولانا جان احمد صاحب نے، مولانا وسیم نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، جو بغیر کھانے جائے گا ہم اسے ناراض ہو جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے میری زبان کالی ہے، اس سے میں ناراض ہوتا ہوں پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو کھانا کھا کے جاؤ نا، اور سارا انتظام خراب ہو جائے گا نا۔ انشاءاللہ آپ کھانا کھا کے جائیں گے نا، جو کھانے میں شامل ہوں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، اور اٹھاؤ، نہیں ہاتھ اٹھاؤ، کھانا کھائیں گے جو، دونوں ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ماشاءاللہ۔ یہ تو بغیر ہاتھ اٹھانے کے لوگ کھائیں گے، لیکن ویسے میں ذرا عزت دینا چاہتا ہوں۔ ویڈیو نہ بنا
الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. رأيت العلم صاحبه كريم، رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام. از جہاں دو بانگ می آید بزد، از جہاں دو بانگ می آید بزد، تا قدامی رات باشد مستعد. آیک بانگش نشور اتقیاء، آیک بانگش نشور اتقیاء، وان دیگر بانگش فریب اشقیاء. ہیں ان مدرسوں میں خدا کے ولی بھی، ہیں ان مدرسوں میں خدا کے ولی بھی، وہ سب سرفروشان دین نبی بھی. برا سب کو کہنا مناسب نہیں ہے، برا سب کو کہنا مناسب نہیں ہے، سمجھتا ہے اس کو جوان بھی سبھی بھی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و مکرم علماء اکرام، قراء اعظام، قریب اور دور سے تشریف لائے ہوئے برادران اسلام، اور پردہ میں بیٹھی میری پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سب سے پہلے میں حضرت مفتی صاحب کا اس ذرہ نوازی پر انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ذرہ نوازی فرمائی، تکمیل قرآن مجید اور تکمیل بخاری شریف کے اس پر رونق اور قبولیت دعاؤں والی اس مجلس میں ہمیں بھی آنے کا حکم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب اور ان کے تمام رفقائے کار کو
دارین میں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات قریب اور دور سے دین اسلام امام الانبیاء سرتاج انبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب عطر پہ اترنے والی لاریب اور لازوال کتاب قرآن مجید اور آپ کی تیار کی ہوئی قدسی حضرات کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء صلحاء اتقیاء اصفیاء اور مدارس اسلامیہ کی محبت میں تشریف لائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دارین کی راحتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کا یہ ادارہ جب مجھے حکم کر رہے تھے تو ساتھ یاد دہانی بھی کرا رہے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ضلع مانسرہ میں بنات کا سب سے پہلا مدرسہ جامعہ حسینیہ شنکیاری میں تھا، ہمارے والد صاحب نے شروع کیا، اور دوسرا مدرسہ حضرت مفتی صاحب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، اس کے فیوز اور اس سے نکلنے والے یہ علم کے چشمے یوں ہی جاری رہیں اور پیاسی امت سیراب ہوتی رہے۔ آج امت بہت پیاسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اگر یہ جو منبع اور مرکز ہیں قرآن و سنت کے چشموں کو جاری کرنے کے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا یہ ہم سب کے لیے اچھا نہیں ہوگا، داستانوں میں نام تک باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ میں حضرت مفتی صاحب نے حکم کیا تو مجھے امتحان میں بھی ڈال دیا، چاروں طرف علماء کرام ہیں، میں ڈر سے ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی اور اخذ کی ہوئی چند معروضات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، دور کیوں جائیں۔ ہر شخص اپنے وجود میں دیکھ لے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم پہ اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ اسی بات کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں، یہ سانس لینے میں اللہ کی دو نعمتیں، سانس کا اندر جانا ایک نعمت، سانس کا باہر آنا دوسری نعمت۔ اگر سانس اندر جائے، اندر ہی رک جائے تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، سانس باہر کی طرف آ جائے، باہر رک جائے تو پھر ہمارے لیے جینا ناممکن اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص پیدا ہوا، بالغ ہوتے ہی سجدے میں پڑ جائے، اور پھر سجدے میں اللہ کا شکر ہر نعمت پر سبحان اللہ کہہ کر ادا کرنے کی کوشش کرے، 70 سال 80 سال 90 سال کا ہو کہ مر جائے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے جو اس نے اور ہم جو سانس لیتے ہیں اس کا سبحان اللہ کون کہے گا؟ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اختصار کروں
تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اور وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس ایمان کی نعمت کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم میں نے کہا ہے، جان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں، جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے والا نہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم مدارس میں ملتا ہے۔ اس کے مراکز اور جگہ کہاں ہیں؟ مدارس ہیں۔ جان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم کالج میں ملے گا، یونیورسٹی میں ملے گا، وہاں وہ علم ملتے ہیں، وہاں سے لوگ فنون اور ہنر سیکھتے ہیں، اور پھر اپنی جان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے ضروریات انہیں مہیا ہوتی ہیں اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، دیکھو اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا، میں ڈاکٹری کے شعبے کا انکار نہیں کر رہا، کوئی فوجی بن گیا، کوئی جج بن گیا، وکیل بن گیا، یا دنیا میں جتنے بھی پیشے ہیں یہ سارے اختیار کر لے، اور اب دیکھ انسان جب مر جائے، مرنے کے بعد ڈاکٹر کی ڈاکٹری ہمارے کس کام کی؟ بتائیے ذرا، ہے کسی کام کی؟ کسی کا وکیل ہونا مجھے کیا فائدہ دے گا؟ میں تو مر گیا ہوں۔ مرنے کے بعد مجھے دنیا کے پیشے، دنیا کا علم، دنیا کی کوئی چیز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے اس لیے تقسیم کر دی کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم، یہاں جو علم دیا جاتا ہے یہ زندگی میں بھی کام آتا ہے، مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، جہاں مرضی چلا جا۔ ایک حدیث بیان کر کے آگے کی طرف نکلوں، حدیث مبارکہ میں آتا کل جنت کے دروازے پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوں گے، دو چار ان میں سے جھگڑا ہوگا، کہے گا میں آگے جاؤں گا، دوسرا کہے گا میں پہلے جاتا ہوں جنت میں، تیسرا کہے گا میں پہلے جنت میں جاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ بھائی کیوں جانا چاہتا ہے؟ جی اس لیے کہ میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑی نیکی کیا کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، ریاستیں کرتا تھا، اس لیے میرا حق ہے میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں۔ تو جبرائیل امین اس سے پوچھیں گے وہ بتا تجھے کس نے بتایا تھا جو عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا؟ کہا جی یہ تو میں نے علماء سے سنا تھا۔ پھر کہے گے استاذہ دا خیال کر یا اخپل استاذ خیال ساسا نہ سڑیا سنگا کہی استاذ پیچھے کھلتے دے تو اگر ترپتے۔ دوسرا کہے گا او بھائی تو کیوں جانا چاہتا ہو؟ جی میں بڑا سخی تھا، دن رات پیسے خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتا تھا۔ یاد رکھنا ایک انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایک انفاق فی سبیل شیطان ہوتا ہے۔ آج لوگ اس کو سخی کہتے ہیں جو شیطان کے راستے پہ پیسہ لوٹائے، کہتے ہیں وہ بڑا سخی ہے۔ سخی نہیں ہے ویرا، قرآن نے اس کا نام اخوان الشیطان رکھا ہے۔ ناراض نہ ہونا، کون کہے گا؟ ہم نہیں بتائیں گے، کون بتائے گا؟ جو اللہ کے دشمنوں کے راستے میں پیسہ خرچ کرے وہ اسراف ہو گیا۔ سخاوت اور چیز ہے، اسراف اور چیز ہوتی ہے۔ سخاوت کا تعلق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ وہ شیطان کے راستے کے ساتھ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شیطان کے راستے پہ روپیہ بھی لگائے گا تو وہ اسراف میں آئے گا، اور اللہ کے راستے میں کروڑوں لوٹا دے گا، سخاوت میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے تجھے سمجھ عطا کو کہے گا میں سخی ہوں اس لیے میں نے سخاوت کی ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پھر پوچھیں گے تجھے کس نے بتایا ہے سخی جنت میں جائے گا؟ کہا جی علماء سے سنا۔ کہا تو پھر استاذوں کا خیال رہا۔ یہ علماء کو لوگ پوچھتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ان کی مرضی جو مرضی کہیں، لیکن یہ علماء کا طبقہ یاد رکھنا یہ جنت میں بھی تمہیں اپنے سے پہلے بھیجے گے۔
بہت ساری روایات میرے سامنے آ رہی ہیں، میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ تیسرے سے کہیں گے تو اگر تڑپتے کیوں؟ جی میں نے اللہ کے راستے میں جان لگائی، اس نے مال لگایا تو میں مجاہد تھا، میں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں جان تک قربان کی۔ کہا تجھے کس نے بتایا تھا اللہ کے راستے میں جان لگانے سے آدمی اللہ کا پیارا بنتا ہے، جنت کا باسی بنتا ہے؟ حاجی علماء نے بتایا تھا۔ کہا تو پھر استاذہ کا خیال رکھنا، استاد پیچھے کھڑے ہیں، تم سارے آگے جا رہے ہو۔ تو اس لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا علم ان مدارس سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے ان مدرسوں کے ساتھ قائم رکھے، وابستگی دلی وابستگی عطا فرمائے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے فیصلے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑا فرق رکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہہ دیا؟ فضل العالم علی العابد فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے ادنا پر ہوتی ہے۔ اللہ نے علم والوں کو مقام دیا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تسی فضائل ان کے بیان تو بیرت، تو بھی عالم بننا، تیرے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ میں عالم کی فضیلت سے کیوں جلتا ہوں؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقام دیا ہے، تو میں بھی علم سیکھ لوں، اللہ مجھے بھی وہ مقام دے دیں گے۔ اس میں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سارے اٹل ہیں۔ ایک دفعہ اسلام آباد ایک جگہ بیٹھے تھے، تو ایک ہمارے سید گرانے کے دو عزیز تھے، تو اذان ہوئی تو میں نے کہا چلو لگتا ہے مسجد قریب ہے، وہاں مسجد کے لیے مسجد میں نماز کے لیے چلتے۔ مجھے کہتے نا اتھے پڑھ سکتے، اتھے جماعت کرا لو، تسی آئے دو حضرت اتھی جماعت کرا لو۔ مگنا مسجد کی آواز آتی ہے، پھر یہاں ٹھیک نہیں، ہم مسجد جائیں گے۔ کہتے نہیں کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا مسجد نا جی جو امام ہے نا زیر سید ہے۔ پھر میں نے اس کی کلاس لی، میں لے سکتا ہوں آپ نہیں لے سکتے، لوہا لوہے کو کپتے نا، میں جو کلاس لے سکتا ہوں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، میں لے سکتا ہوں۔ میں نے لی، میں نے کہا غیرت باں میں آنا، سمجھتے ہو ان کو؟ غیرت ڈالتے نا، تیرے گھر کی چیز تھی، تیری وراثت تھی نا، تیرے بڑوں نے تجھے دی تھی نا، آج تو کہتا ہے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ یہ سید زیادہ نہیں ہے، تو غیرت ڈالتا نا۔ یہ قرآن کے ساتھ تو جو چمٹے گا اللہ عزتیں عطا کرے گا۔ تم نہیں دیکھتے علماء کو دیکھ کر مکہ اور مدینہ طیبہ کے قرون اولا کے علماء کو دیکھ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے ایک استاذ ہیں عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ، غلام تھے، غلام زادے تھے نا، تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے اس جیسا علم والا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ وہ اس علم کے ساتھ تو جو لگا اللہ نے اسے بلندیاں دی۔ یہ علم کہاں سے آیا ہے بھائی؟ بولو، یہ آسمانوں سے آیا، اللہ نے اتارا ہے۔ اس علم کے ساتھ جو لگے گا اللہ اسے بلندیاں دے گا۔ باقی سارے علوم میں کسی کا انکار نہیں کر رہا، وہ دنیا والوں نے بنائے ہیں، تم لوگوں نے انہیں ایجاد کیا ہے۔ یہ میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، یہ اوپر سے آیا ہے۔ جو بھی جس قوم کا جس قبیلے کا جہاں کرنے والا اس سے لگے گا اللہ اسے بلندیاں عطا کر دے گا۔ تو عالم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی۔ رأیت العلم صاحبہ کریم، میں نے علم والے کو دیکھا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ وَلَدَتْ آبَاءٌ لِعَامُ، اگرچہ وہ جی ان کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہی نہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کے ماں باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو علم دیتا ہے تو وہ ماں باپ بھی معزز ہو جاتے۔ میں نے ایسے بہت سارے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بڑے نامی گرامی لوگ تھے، علم کی وجہ سے اللہ نے مقام عطا کیا تھا، لیکن اولادوں نے اس علم سے رشتہ توڑا۔
وہ نامی گرامی اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے بےزتی کا باعث بن گئے، ذلت اور رسوائی کا باعث بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم کے اندر خاصا رکھا ہے کہ اس کو جو بھی پکڑتا ہے، مرد پکڑے عورت پکڑے، اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور عالمہ فاضلات ہونے والی بچیاں جانتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا میرے تیرے آقا نے فرمایا تھا میری نبوت کا آدھا علم سارے صحابہ کے پاس، آدھا علم تنہا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ نہیں کہ عورت کے لیے مقام اور مرتبہ کوئی نہیں، اپنے آپ کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ از جہاں تو بانگمی آیت وزید، دنیا والوں اس وقت دنیا میں دو ہی آوازیں لگی ہوئی ہیں، دو آوازیں، دو آپس میں دونوں مد مقابلے، دو آوازیں بڑے زور و شور سے دونوں لگا رہے ہیں، اور غلط آواز لگانے والے شرماتے نہیں ہیں، ہر جگہ لگا رہے ہیں، اور ہم لگاتے ہیں لوگوں جی تسی یہاں آتے ہو، ہمیں کیوں شرم کی دعوت دے رہے ہو؟ کافر غلط کام کی طرف بلانے والوں کو بھی تو شرمندہ کرو رہا، کبھی ان کی آواز پہ تم نے انگلی نہ اٹھائی، گانے باجوں والوں میں تم نے کبھی انگلی نہ اٹھائی، قرآن سنانے والا ہمیشہ معطوب ہو جاتا ہے۔ از جہاں تو بانگمی آیت وزید، دو آوازیں مد مقابل چل رہی ہیں، تاک دامی رات باشد مستعد، دیکھ لے تو ان میں سے کس آواز کے لیے تیار ہے۔ یکے بانگش نشون اتقیاء، ایک آواز متقی لوگوں کے جگانے کی، جھنجھوڑنے کی، بیدار کرنے کی آواز ہے۔ یہ علماء لگا رہے ہیں، کریا کریا بستی بستی ہر جگہ لگا رہے ہیں، بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، ایک اللہ والوں کے جگانے کی آواز ہے۔ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ لگا رہے ہیں ہر جگہ۔ وہاں دیگر بانگش فریب اشکیا، اور وہ دوسری آواز بدبختوں کے دھوکے کی آواز ہے۔ عورت کو باہر نکال لے، عورت کو ننگا کر دے، اور جی یہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عورت کو مختلف نام، برابری، یاد ہے کہ بڑا نعرہ یاد کو جی برابری، دھوکہ دیا عورت کو، اس نام سے دھوکہ دیا گیا۔ برابری نہیں، عورت کے حقوق اسلام میں مرد سے زیادہ ہے۔ برابری کیا ہوتی ہے سمجھے نہیں؟ عورت کو آکے چلاکی کے ساتھ جی عورت کو آزاد کرے گے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرا پیغام میری بہنوں تک پہنچا دینا، اور جو سن رہی ہیں آگے پہنچا دینا۔ یہ تمہیں دھوکہ دیا گیا، آزاد نہیں، تمہیں قید کیا ہے انہوں نے۔ قید ہے یہ نہیں، آزاد تو وہ ہوتی ہے جو گھر میں آزاد ہے، جیسا مرضی لباس پہنے، تو جو جہاز میں ایئر ہوسٹس ہے اسے مرضی کا لباس پہننے کی اجازت ہے۔ وہ ایئر ہوسٹس تو دور کی بات ہوگی، اب تو بسوں میں بھی لڑکیاں ہیں نا جی، ان بسوں میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکتی ہیں۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں ہوش میں آؤ، کن کن ناموں سے ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ برابری کے نام پر اسے قید کر دیا، گھر میں ہزاروں مشکل حالات اس عورت پہ آئے، لیکن اے روسٹو سے نا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے، وہ مسافروں کے ساتھ مسکرائے گی۔ کتنے ظلم کر رہے ہیں عورت کے ساتھ کہ جب اس کا دل غمگین ہے اسے غمزدہ ہونے کی بھی اجازت، کہ تو تم نے کیا ہے عورت کو، اسلام نے تو آکے آزاد کر دیا ہے۔ قید کرنے والوں ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دو، پھر آگے نکلو، پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ظلم ہو گیا جی، فلانا حق نہ دیتا، فلانا، عورت کو تو زیادہ مل رہا ہے جی، وراثت پہ استاد ہے جی، ادھے نال خامند کو لو جے کچھ مل دے ہو کڑے ٹائے جائیں، مرد کو تو بیوی کو بھی دینا ہے جی، مرد کے ذمہ تو دوری ذمہ داریاں ہیں نا، عورت نے تو ہر طرف سے لینا ہی لینا ہے۔ ایک ہی بات کی طرف چلے جاتے، مرد قتل ہو جائے، دیت کیا ہے 100 اونٹ، عورت ہو گئی جی 50 اونٹ، اوہ دیکھیا ظلم کی تا عورت ہو 50 اونٹ۔ عقل کے اندر ذرا ہوش کے ناخن لو یا
مرد قتل ہو جائے، عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ کس کو ملیں گے؟ مرد کو۔ تو ظلم تو مرد کے ساتھ ہوا۔ مرد قتل ہو گیا 100 اونٹ ملیں گے کس کو؟ اس کی بیوی کو۔ اللہ کے بندوں کہاں دھوکہ؟ ویسے ہی نہیں کہہ رہا، پاگل تو نہیں ہوں، دنیا نے دھوکہ دے دیا کہ ہم نے عورت کے ساتھ یہ کر لیا وہ کر لیا، تم نے ظلم کر لیا ہے۔ اللہ نے جس چیز کے لیے جسے پیدا کیا اس کام سے ہٹا کر اسے دوسرے کاموں پہ لگا دیا۔ برابری کرانا چاہتے ہیں تو برابری تو اس کا نام ہے، برابری کرا لو، برابری کراتے ہو نا آپ، برابری کی ترتیب بھی ہم تجھے سکھائیں گے۔ مرد جاتے ہیں بیچارے مزدوری کرتے، جا اسلام آباد میں بڑے بڑے پلازے بن رہے ہیں، 8 10 20 منزلہ بن دینا، اس دی ہوتے 20 منزل تے ہوتے شٹرن ٹھوک دے جنا، لانا عورتوں کو تے شٹرن ٹھوک دے، برابری کرا دیں۔ برابری برابری اس دھوکے میں ہم آ گئے۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا کرے۔ رونا فقیر کا یہ ہے کہ ہم کافروں کے دھوکے میں آ گئے، وہ ہمیں جس طرح دھوکہ دیتا ہے ہم اس دھوکے میں آ گئے۔ او جی عورت نال ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، یہ جی پردہ کرایا ہے اس کو لو، قیمتی شے پردہ ہو دیا، قیمتی چیز کا پردہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو سارے آن دی جب پیسے ہو سن قیمتی ہیں، قیمتی ہیں تو 5000 دا نوٹ آئیے یہ کر کے جو نہ بزارا جل دے ہو بولو کیوں نہیں جاتے؟ جاؤ نا یار، 5000 دا نوٹ اندر لیتے بٹھواں میں تکری کری جائی اندر سمال کے رکھ دیا، کسا دی نظر نہ پہوے۔ اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک عورت کی قیمت 5000 کا نوٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھا دو دنیا والوں میں انتظار کروں گا۔ ایک اور سوال چھوڑ کے جاتا ہوں، تم سمجھا لے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عورت کے بڑے ہمدرد آ گئے، یہ عورت کے ہمدرد نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی کے لیے مارے نہیں پھر رہے، یہ عورت تک آزادی چاہتے ہیں کہ کس طرح عورت تک پہنچا جائے، اور جیسے اسے جھنجھوڑا جائے، بمبوڑا جائے۔ چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، چڑیوں سے کہو شاخ نشیمن سے نہ اترے، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے۔ تھوڑے آگے ہو جائے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آئیے تھوڑے آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، جلدی کریں، میں آگے نکلوں، دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ پیچھے بھی حضرات بیٹھے، بس میں 1 2 باتیں 3 اور کر کے تشکیل کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، توجہ کر۔ اللہ اکبر۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ بولیے۔ عورت کا ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ کندھوں تک۔ مرد کہاں تک؟ حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، باقی اپنا کام آپ جانے، ان کا کام جانے، ان کے جو مرضی کرے۔ میں حنفی آدمی ہوں، میں حنفیوں کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کان تک مرد اٹھاتا ہے، عورت یہاں تک۔ مرد کہاں باندھتا ہے؟ زیر ناف، اور عورت کہاں باندھتی ہے؟ سینے پہ۔ یہ کیوں ہے؟ کبھی نہیں سمجھا؟ یہ دیکھ نماز میں بھی عورت کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کا سطر نہ کھلے، سینے پہ باندھ لے، اور آگے جا۔ عورت کو دھوکہ دیتے بارہ شکل دا سے نہ کو نہیں بارنا، اور تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ۔ نماز میں بھی اللہ، نماز تو ظاہر ہے اکیلے میں پڑے گی، وہاں تو غیر ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر بھی سطر کا لحاظ ہے، سینے پہ باندھے، یہ اس کے لیے پردہ ہے۔ رکوع مرد پوری کمر سیدھی کرتے، عورت تھوڑا سا نیچے جھکے گی، یہاں بھی اس کے پردے کا لحاظ ہے۔ مرد سجدہ کیسے کرے گا، عورت سجدہ کیسے کرے گی، مرد تشہد میں کیسے بیٹھے گا، عورت تشہد میں کیسے بیٹھے گی۔ میرے پورے پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں سے میرا سوال ہے، علماء، طلباء، حفاظ، قراء سے معذرت کے ساتھ میں پڑھی لکھی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا عورت کی نماز کا یہ فرق کیوں ہے؟ نماز میں یہ فرق ہے تو بازار میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مردوں نے لو پہلے تو گلے میں پھر چیڑا ہو لازم، اور گلے میں بھی نہیں۔ اللہ میرے تیرے حال پہ آگے جا، فرق ہے نا۔ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہی ہے تو
تو امام صاحب نے کیا کیا؟ امام کے پیچھے نمازیں، تو آگے امام صاحب بھول گئے، تو مرد لقمہ دے گا تو منہ سے بولے گا، اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بولنے کی اجازت نہیں، تصفیق کرے گی، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ یا تو کہو ہم نے یہ قرآن نہیں مانا جس میں عورت کو یہ پردے بتائے گئے، یہ کون سی منافقت ہے یار؟ رحمان بھی راضی، شیطان بھی راضی، ایک کو راضی کرو ایک کو ناراض کرنا پڑے گا، رحمان راضی ہوگا شیطان ضرور ناراض ہوگا، اور اگر شیطان راضی ہوگا رحمان ضرور ناراض ہوگا۔ اس لیے ایک فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے یا شیطان کو، اور آگے جا اسی پہ بس نہیں۔ جدو جنازوں دے دیکھا تماشا، مرد کا جنازہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اٹھایا چرپائی لے گئے، اور عورت کا جب ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لے چادرہ پکڑو، حیرت کی بات نہیں جی؟ اس وقت فرشتے اس عورت کے لیے کیا تصورات کرتے ہوگے کہ ساری زندگی جب اس میں سانس تھا تو یہ سرخی تے پوڈر تے ڈسٹمپر مل کے ساری دنیا کو دعوت نظارہ دیتی رہی، اور آج اس پہ پردہ کیا جا رہا ہے، اس کے اختیاری میں نہیں رہا۔ آج کے ساتھ سے پردہ کر دیں گے، ساری زندگی ننگی پھری ہے، آج پردہ کرنا رکھے مان، کس سے چھپا رہے ہو؟ کفن میں تو ایسے بھی لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے پڑھے لکھوں سے اس کا جواب چاہیے، میں انتظار کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا کے بانگش نشور اتریاں، ایک اللہ والوں کے جگانے کی آواز ہے۔ جاگتے ہو کہ نہیں جاگتے؟ جاگتے ہو نا انشاءاللہ؟ دشمن کے نرگے میں نہیں آئیں گے، ان کی باتوں اور ان کے چالوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ دھوکہ دے رہا ہے عورت کو استعمال کر کے، صنف نازک ہوتی ہے نا، اسے استعمال کر کے دھوکہ دے رہا ہے، عورت بھی نہیں سمجھ رہی ہے۔ عورت ذرا جانا، یہ سونا قیمتی ہوتا ہے نا، سونا ذہب گولڈ قیمتی ہے نا، اور آج تک کتھے پہنچ گیا جی 2,09,000 کو پہنچ گیا تولا نا۔ آج کی رپورٹ یہ ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ تو یہ جب صراف کی دکان پہ ہم جاتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جو ہم نے جو شوکیسوں میں وہ اصلی سونا ہوتا ہے، وہ تو آرٹیفیشل ہوتا ہے، جب سودا طے ہوتا ہے تو پھر وہ اندر بڑھ دے کمرے میں۔ یہ تماشا دیکھا ہے آپ؟ وہ اندر بڑھ دے، اندر جلتے، اندر جاتا ہے، اندر جاتے، اندر ایک بڑا لاکر ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے، اس کے اندر ایک اور دروازہ ہوتا ہے، وہ کھولتا ہے، وہاں سے نکالتا ہے۔ مجھے اس قوم پہ حیرت ہے جس کی ہاں ایک تولے سونا تو قیمتی ہے اور اربوں روپے نہیں، جس کی قیمت ہی کوئی نہیں، اس عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اس عورت کو مقام دینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ یہ شہزادی تھی، یہ ملکہ تھی، یہ ملکہ سے اٹھا کر اسے لونڈیوں والے کام اس کے حوالے کر دیے جو پرانے زمانے میں ہم قدیم عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ گانے باجے تبلے سرنگی یہ کام لونڈیاں کیا کرتی تھی، آج کی آزاد عورت کو اس کام پہ لگا دیا۔ مجھے بتاؤ دنیا والو، یہ کام تو کبھی آزاد عورتوں کا شعار رہا ہی نہیں ہے۔ آزاد عورتوں کا تو مقام اور مرتبہ اونچا ہوتا تھا، تو وہ چھپا کے رکھتا ہے سونے کو۔ وجہ سنل زیادی جنی جنگج کرے، جنا لو ہے نا، جنے کی مثال کیا ہے؟ لو ہے۔ تم سونا ہو نا، سونے کو سنبھالا جاتا ہے نا، تو لویا پر ایتھے دکان ہے کوئی لوئی راتی بار پیدا ہونے نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسے کے سامنے لوہے کی ارد گرد 2-4 دکان اسی تے دیکھتے ہیں، راتی دن گزرتے اتھی راتی ایک تالا جے لا چھوڑ دیں تو اتھی پیا رہے ہیں، راتی بارش بھی اسی پر اور برف بھی اسی پر اور دھوپ بھی اسی پر، راستے میں گرد و غبار سارا اسی پہ پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ لوہا ہے۔ مرد کی مثال تو لوہے کی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ نقصان عورت کا قیمتی چیز وہ ہے، معمولی سی خراش بھی اس کی ساری زندگی کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ اس لیے آج کل گڑی تے کوئی نکی جی چریٹ لگنا دینے، اتنا موبائل آدھے نا، اس تے ذرا سکریچ آنا دینے، سکریچ نہ جلے۔ تو موبائل قیمتی ہے، عورت قیمتی نہیں۔ بہرحال اور بہت ساری باتیں مجھے کہنی تھی، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ایک اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کی رونقوں کو اور اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کے اخلاص میں اللہ مزید ترقیات عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی کافشوں اور محنتوں کو قبول کر کے 4 ٹانگے عالم میں اس کے فیض کو عام کر دے۔
ہمارا کام صرف مانگنا ہے. ہم ایسی دعا جب دعا بھی مانگتے ہیں نا تو آپا کو آگے رکھ کے مانگنے, اپنے آپ کو آگے رکھ کے نہ مانگا کرو, اللہ سے مانگا کرو. اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگنی چاہیے, یا اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر دے. ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں. اور حضرت مفتی صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے رفقائے کار, اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید برکات عطا فرمائے. اور مدرسے پر جو قرضہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی اختتام کے اور پورا کرنے کی صورتیں پیدا فرما دے. آپ بھی اللہ سے مانگے اور کچھ نہیں. میں اکثر ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں نا, اور کچھ نہیں ہوتا نہ مدرسے نہ تعاون کر دے. ایک کام کرنا, اس کا مجھ سے وعدہ کر لینا, ایک کام کا مجھ سے وعدہ کرو سارے حضرات, تم جہاں بھی داڑھی پگڑی مولوی مدرسہ مسجد جہاں نظر آئے دیکھ کے صرف خوش ہو جایا کرو. یہ وعدہ کرتے ہو کہ جہاں داڑھی نظر آئے گی, پگڑی نظر آئے گی, ہاں جی مسجد نظر آئے گی, مدرسہ نظر آئے گا, اسے دیکھ کے ہم کیا ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے. تو جہاں جہاں دین کا جو کام ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاون بنو, معاند نہ بنو. دین کا جہاں جو کام ہو رہا ہے یہ سارے میرے کام ہیں, اپنا کام سمجھ کے ہم کریں گے. اللہ تعالیٰ ترقیات عطا فرمائیں گے. مدارس کو دیکھ کے خوش ہوگے نا انشاءاللہ, علماء کو دیکھ کے خوش ہوگے نا, اس پر بھی اللہ وہ عطا کریں گے جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ان کو دیکھ کر متھے تے بارہ نہ بجا دے کرو, خوش ہو جایا کرو. اللہ اور اضافہ کرے, اللہ ان کو اور برکات عطا کرے. کریں گے نا انشاءاللہ. لگے ہاتھوں میری تشکیل نہ ہو تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ گویا میں نے بیان کیا ہی نہیں ہے. یہ سارا مجمع عہد کرے, نماز کسی حال میں نہیں چھوڑے گے. نماز توبہ سے معاف نہیں, پچھلی رہتی ان کی قضا کر لو, علماء سے ترتیب پوچھ لو. اور وقت ہوتا تو میں تفصیل بھی بیان کرتا ہوں. اور گانا باجا طبلہ سرنگی بند انشاءاللہ, نہ مرد سنیں گے نہ عورتیں سنیں گے. اس سے منافقت آتی ہے. حضور نے فرمایا گانے سے آدمی کے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. اگر مگر شگرالیاں گلائیں نہیں, تم 2 ہفتے یہ کام کر کے دیکھو, تمہیں عجیب سا سرور محسوس ہوگا, روحانیت پاک ہوتی چلی جائے گی. پھر تمہیں جہاں گانے کی آواز آئے گی دل میلا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہ ہو تو مجھ سے گلا کرنا. 2 ہفتے کے لیے تم اپنے کانوں پہ پابندی لگا دو, 3 چیزوں پہ پابندی لگا دو. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان پہ پابندی کیا ہے؟ چشمہ بندو, گوش بندو, لب بند. یہ 3 کام کرنے. چشمہ بند, آنکھیں بند. جس چیز سے اللہ نے, یعنی کہ عورتیں جس چیز پہ نظر ڈالنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, ہم اس طرف نہیں دیکھتے, ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, بالکل نہیں دیکھیں گے. دیکھنے سے اثر آتا ہے. وہ تسی آتے کس طرح دے دیکھنا, اس میں کیوں دے کیمرے یہ کیمرہ یوں کٹ دیتے, اس میں فوٹو جلتا رہتا. یوں ہم جو دیکھتے ہیں اس کا عکس ہمارے اندر میں آ جاتا ہے. اس لیے دیکھیں گے نہیں. جب نہیں دیکھیں گے, چشمہ بندو, گوش بند, کان بند. کانوں سے گانے نہیں سنیں گے, گیتیں نہیں سنیں گے, گالیاں نہیں سنیں گے, بکواس نہیں سنیں گے, ہر وہ چیز نہیں سنیں گے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. نہ سوشل میڈیا پہ سنیں گے. سوشل میڈیا پہ آ کے آج کل اللہ الامان والحفیظ, اللہ بچائے, ایسا طوفان بدتمیزی میں نے اپنی زندگی میں نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا ہے. اللہ کے واسطے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایسا ناسور ہے جو قوم کو لگ گیا ہے, جس کا علاج سوائے قرآن کے سامنے جھکنے کے اور کوئی نہیں ہے. نہ کسی کے پاس اس کا علاج ہے. باز آ جاؤ اور میری قوم کا المیہ ہے. اللہ مجھے بھی معاف کرے, اللہ ہم سب کو معاف کرے. یاد رکھنا ہمارا آج عادت ایسی بن گئی ہے, میں اپنے سوا ساروں کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے سوا سب کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر میں اپنے ایمان کو ٹٹول لوں نا, میرے اندر ایمان ہے. مومن تو دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے. میں دوسرے کو ننگا دیکھنا چاہتا ہوں, دوسرے کو بے عزت دیکھنا چاہتا ہوں, دوسرے کی توہین کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میرے اندر ایمان کہاں رہا؟ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا کرے. اگرچہ میرا لہجہ شاید سخت ہو اور آپ کے سماعتوں پہ ناگوار گزرے, لیکن میں اپنے شوق سے اونچا نہیں بول رہا, مجھے تکلیف ہوتی ہے. آج رات بھی میں ادھر کل ہو کے اس سے پہلے ایک جگہ بیان کر کے یہاں خواجگان سے ہو کر رات بھی ایک جگہ اور لمبا بیان کر لیا.
رات میں نے تکلیف میں گزاری، اگرچہ بعد میں مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، روز تحیہ کرتا ہوں، نہیں بولوں گا، نہیں اونچا بولوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے معاف کر دینا بھائیو، مجھے معاف کر دینا بھائیو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا؟ چشمہ بندو، گوش بندو، لب بند، کانوں سے ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، ہونٹ بھی بند، غیبتیں نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج میرے قوم کا بڑا المیہ ہے جھوٹ، جھوٹ کو ہم جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ سوشل میڈیا پہ انہوں میں آپ دیکھے ہو تو دیکھے تو اس کے سچ ہونے کا تجھے یقین ہے، فوراً پھیلا دے ڈالے، شیئر کری۔ یہ سوشل میڈیا تو بیٹھ کے کسی کو محب وطن بنا رہے اور کسی کو غدار وطن بنایا جا رہا ہے، اور کسی کو جنتی بنایا جا رہا ہے، کسی کو جہنمی بنایا جا رہا ہے۔ تم بھول گئے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، ام علا رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہے؟ جب یہ فوت ہو گئے میں نے کپڑے میں وہ قرآن ڈالا تو ہمارے حصے میں آئے، تو ہم وہ فوت ہو گئے، بیمار ہوئے، فوت ہو گئے، میں نے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا تھا اور کہہ رہی تھی اللہ تیرا بڑا اکرام کرے گا اور یوں کرے گا، تجھے مبارک ہو، یوں ہو۔ اتنے میں حضور داخل ہو گئے، حضور نے آ کے کہا یہ تو کیسی باتیں کہہ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ کی طرف فلانا جنوی ہے، یہ بڑے تھوڑے اختیارات ہیں، یہ فلانا جنتی ہے، یہ میرے تیرے اختیار کی باتیں نہیں ہیں۔ جو جتنا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کے اندر ہی رہیں تو اچھی بات ہے۔ چشم بندو، گوش بندو، لب بند، عہد کرتے ہو نا انشاءاللہ، مرد عورتیں سارے عہد کرو، زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں بولیں گے، غلط باتیں نہیں نکالیں گے، کسی کو گالوں گلوچ نہیں کریں گے، لعنتیں نہیں بھیجیں گے، کسی کے بارے میں برے لفظ نہیں استعمال کریں گے۔ یہ تین کام کر لے، مولا روم مجھے تجھے کہہ رہا ہے، یہ تین کام تو کر لے، گر ندانی سر حق برمن بخم، پھر بھی تو اگر اللہ کے رازوں تک نہ پہنچ سکے تو میرا ہنسی اڑانا، میرا مذاق کرنا، میرا ٹھٹھا کرنا۔ تو اس لیے گانا باجا طبلہ سرنگی بند، سودی کاروبار نہیں کریں گے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے، سود اللہ رسول کے ساتھ جنگے، اور آگے جا والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، والدین کے نافرمان کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش کوئی نہیں۔ ایک بات نہ کہوں ضمیر مجھے ملامت کرے گا، ایک چھوٹی سے کتابچے صاحب ہدایہ کے شاگرد نے لکھا ہے تعلیم المتعلم کے نام سے، اس میں آگے چل کر آخری فصل میں حضرت نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، اور فصل کو عنوان دیا ہے کن چیزوں سے آدمی کے رزق اور عمر میں کمی ہوتی ہے۔ آج ساری قوم پریشان ہے، مہنگائی ہے، معیشت ہے، لیکن اس کے اسباب پہ ہم غور نہیں کر رہے کہ وجہ کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے دو باتیں صرف اس میں سے عرض کرنا چاہوں، بہت ساری لکھی ہیں، ان میں سے صرف دو۔ ایک یہ فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا نام لے کر انہیں پکارے اللہ ان کے رزق اور عمر میں کمی کر دیتا۔ ماں باپ کا نام لے کر، کیسے لے کر؟ نام لے کر جو پکارے اللہ عمر اور رزق میں۔ مثلا فرضی نام لے لیتا ہوں جی، کسی کی ماں کا نام زینب ہے تو اس نے پیچھے بیٹی یا بیٹے نے کہا او زینب، نہیں، یہ اجازت نہیں ہے مجھے تجھے، اور باپ کا نام غلام جلانی ہے تو اس نے کہا او غلام جلانی، تو پاس سمجھ جا اس کے عمر اور رزق میں کمی آئے گی۔ حضرت نے تو یہ لکھا، میں ذرا کڑتا رہتا ہوں، سوچتا رہا یار نام لینے سے تو جس ملک میں ماں باپ کو خون کے آنسو رلایا جاتا نہیں ہے، کتنے ماں باپ میرے پاس آ، تجھے ماں اور باپوں کے اتنے موٹے موٹے آنسو دکھاؤں جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس ملک میں ماں باپ کو رلایا جاتا ہو اس ملک کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی یار؟ مجھے سمجھا لو، تم پڑھے لکھے ہو، ہمیں سمجھا لو آ کے یہ جو اسباب ہیں رزق اور عمر میں کمی کے ان کو دور کر۔ اگلی بات والمشی قدام المشائخ، بزرگوں کے آگے چلنے سے عمر اور رزق میں، مشی قدام المشائخ، بزرگوں کے بڑوں کے آگے چلنے سے رزق اور عمر میں کمی آتی ہے۔ حضرت نے یہ لکھ لیا، میں سوچتا رہا یہ بزرگ کون ہے نا؟
عمر میں بڑے بھی مراد ہو سکتے ہیں، مشائخ سے مراد قرآن و سنت کے علوم کے شناور ہیں۔ یہ میرے دائیں طرف بائیں طرف اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے چلنے سے رہبری کے لیے کوئی چلے علیحدہ بات، لیکن ان کی تحقیر کر کے اوجھلن نہیں ہے نا کہ پتہ ہے میں آپ بڑھے رہا ہوں جیسے آج کا رواج ہے۔ تو بزرگوں کے صرف آگے چلنے سے عمر اور رزق میں کمی ہوگی۔ تو جس ملک میں علماء کو، بزرگوں کو، مشائخ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اس ملک کی معیشت کیسے درست ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ میرے ملک میں علماء کو رات دن گالیاں دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی؟ یہ زمین میرے رب نے بنائی ہے، یہاں نظام اور قانون بھی میرے رب کے چلیں گے۔ دنیا والوں کے نظام فیل ہو چکے ہیں، بس اسی پہ اکتفا۔ آخری اور لقت تشکیل، یہ سارا مجمع، عورتیں تو پردہ کریں گی، بالکل اندر گھر سے نکلو پتہ ہی نہ چلے، کالا کوا بن کے نکلو یا کوئی اور ہے، سب پتہ ہی نہیں۔ اور معذرت کے ساتھ میری بہنیں ناراض نہ ہو جائیں، آج کل کے جو برقعے تم نے بنا لیے ہیں، یہ تو 80 سال کی بوڑھی کو پہناؤ تو وہ 18 سال کی لگتی ہے۔ تو اس لیے دل میں ستارے والے برقعے نہیں، برقعے کا مقصد یہ تھا یہ جب ڈال لیا جائے اب عورت کی پہچان ایسی نہ ہو سکے، پتہ ہی نہ چلے کہ یہ 18 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، اس کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ اس انداز کا برقع ہونا چاہیے کہ جس سے جی پتہ ہی نہ چلے یہ کون جا رہی ہے، کس عمر کی جا رہی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا کہ دل میں ستارے اپنی جگہ میں، عورتوں کے ماحول میں اور اپنی جگہوں میں کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن سر عام جب باہر نکلنا ہو ان دل میں ستاروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس میں آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہے، عزت کی بھی حفاظت ہے، آبرو کی بھی حفاظت ہے۔ اور اتنا بڑا مجمع بیٹھے، حضرت مفتی صاحب ہمارے بڑے، اللہ سلامت رکھے، میں ان کی برکت کی وجہ سے کھڑا نہیں کراتا ہوں، ورنہ میری عادت ہے میں جہاں بھی کراچی تک جہاں جاتا ہوں مجمع میں کھڑا کرا کے جی ان سے وعدہ لیتا ہوں، لیکن یہاں آپ صرف ہاتھ اٹھائیں گے۔ آج کے پہلے مسئلہ بتا دو، میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی تھا ہے؟ آئندہ ہوگا؟ پکی بات ہے یا زبانی بات ہے؟ یہ ہماری ایمانی بات ہے کہ آپ سے زیادہ نہ کوئی حسین تھا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ مجھے یہ بتا، فرض واجب نفل مستحب چھوڑ، یہ بتا حضور کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ سارے مانتے ہو حضور کی داڑھی تھی نا، سب مانتے۔ تو ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ حسین تھے، یہ بھی مانتے کہ داڑھی تھی، ثابت ہوا داڑھی حسن کی علامت ہے، داڑھی حسن ہے، داڑھی کا نہ ہونا بدصورتی ہے۔ ہوئے کیا ہے؟ بدصورتی۔ اللہ میری قوم کو سمجھ عطا کر دے، ہمیں بھی سمجھ عطا کر دے، یا تم آ کے اس کا مترانے اور منڈانے کو خوبصورتی ثابت کر دو، میرے ساتھ آ کے بیٹھو، میں اس کو حسن ثابت کرتا ہوں، تم اس کے ہٹانے کو جی حسن ثابت کر لو، تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ آئندہ میں اس پہ بات چھوڑ دوں گا۔ اگر میری بات ٹھیک ہے، کون کہتے آج کے بعد داڑھی پہ کینچی اور اس طرح نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے جی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کرو، اللہ حامی و ناصروں، انہی باتوں پہ اکتفا۔ اللہ تعالی مدارس کی آن بان شان کو یوں تا قیام قیامت آباد اور شاداب رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دترے شہر پڑھسا زیادہ دی۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپاش ہے کنارہ، شکستہ کشتی
ہم نے کوئی اور پہچانے بنا لیے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں جی اختصار کروں ذرا آگے نکلو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے۔ دنیا کہتی ہے ملا نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ دنیا والے یہ سوال تو ہمیں تم سے کرنا چاہیے، تم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ ملا نے لوگوں سے زکوٰۃ لے کر خیرات لے کر، ہاں جی ان سے یہ چھوٹی سی علاقہ چھوٹی سی بستی دیکھنا، یہاں آج 86 لوگ فارغ ہو رہے ہیں، مختلف شعبوں سے 86 فارغ ہو رہے ہیں۔ مجھے بتا پوری قوم کے ٹیکس کھانے والوں، تم نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ بتانا میرے ملک سے اچھے علاج کے لیے دنیا باہر کیوں جاتی ہے؟ دنیا علاج کے لیے یہاں کیوں نہیں آتی؟ جو ذمہ داری تم نے اٹھائی تھی پوری نہیں کر سکے ہو، اپنا الزام ملا پہ ڈال رہے ہو۔ ملا نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی الحمدللہ کہو الحمدللہ کہو الحمدللہ پوری کر کے دکھائیے۔ جو ہم نے کہا تھا مولوی دیں گے نہیں دے رہے، مفتی دیں گے نہیں دے رہے، حفاظ دیں گے نہیں دے رہے، مفسر قرآن دیں گے، شیوخ حدیث دیں گے، کیا ان مدارس سے یہ سارے پیدا ہو رہے ہیں یا نہیں؟ تم نے بیڑا اٹھایا تھا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، دنیا چاند پہ چلی گئی، تم بھی جاؤ نا۔ آج کل میں ہر مدرسے میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، ابھی یاد آ گئی، میں تمہیں 4 سال کا وقت دیتا ہوں، مجھے کسی پاکستانی کو چاند پہ پہنچا کے دکھا، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا، چاند پہ پہنچاؤ جاؤ۔ کیوں؟ حکومتیں تمہارے پاس، پیسہ تمہارے پاس، سار بلڈنگیں تمہارے پاس، تستے کھانا پینا گڑیاں ہر شے مفت میں، کہتے تو شبشی پہ پیسہ لگتا ہے، اپنے پیسے سے۔ سفر کر میں پیچھے ایک دفعہ اسلام آباد گیا تھے، ادھر بھی بات چلتے تھے، میں انہوں نے آخیا وہاں جنی گل سن، یہ لکھاں روپے جڑے تنخواہ کہندے ان دے ٹول پلازے بھی معاف ہیں، تو میں تو 200 روپیہ دے کے ٹول پلازہ ہو رہا ہوں۔ اساں کو لکڑی جائی پیسے تم نہیں لیتے ہو، ہم تھانے میں جائیں تو باہروں کاغذ بھی پیسے نے آن کے دینے ہیں، میں جو میں تو تھانے والے بھی ذرا کلاس کہہ دیا جی باہروں پیسے بھی اسی جی ہلے کاغذ آننے جی کاربن آننے ہلے جی اتنے آن کے دے جی، تو جی سرکاری ادارے ٹیکس مجھ سے لے رہے ہیں، میں سرکاری اسپتال میں چلا جاؤں میرے لیے دعائی معائی کچھ بھی نہیں۔ کل کی بات ہے، ایک مریض میرے پاس ہے، دکھتا ہوں، دل جلتا ہے خون کے آنسو، میں روتا ہوں، اندر ہی اندر کرتا رہتا ہوں۔ کل ایک مریض آ گیا، او جی یہ تکلیف ہے، مخے پر سرکاری اسپتال ہے جلنا، اگر نہ وہ ڈاکٹر نے کہا ہے الٹرا ساؤنڈ کرال، مخے تھے نہیں الٹرا ہنین، تو مخے کس گلا دے پیسے ہم سے لیتے ہیں؟ ساری زندگی انہوں نے ہمیں دھوکے دیے، اب پھر ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے قوم، نویں کپڑے لا کے پھر توتے تاتے دے ہو کہ آسے نظیف پھر زندہ باد کرساں، زندہ باد کرساں۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا وفا ہے ہم سے، تم ہی محبت سے کام لے لو، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں آقا سلام لے لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجمع دعا تک حرکت نہیں کرے گا، دعا پوری عبادت کا مغز ہوتا ہے، میرے بعد علماء کرام موجود ہیں، کسی کو حرکت کی اجازت نہیں، کوئی حرکت کرے گا میں دلی طور پر اس سے ناراض ہوں گا، اچھا یہ نہیں، ادب یہ ہے کہ آپ لحاظ رکھیں، راحت پہنچانے کا نام ادب ہوتا ہے۔ میں سب کو سلام کر کے ضرور آخر تک بیٹھتا، لیکن مجھے زور کے بعد سرائے سالے اور پھر رات پنڈی پہنچنا ہے، تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، سب کو جانے کا سلام کر لیتا ہوں، آپ مجھے جواب
सवाब दे दे और फिर मैं निकल जाता हूँ। मजमे में कोई हलचल नहीं मचेगी, ठीक है ना इंशाअल्लाह। आप यूं ही जम के बैठेंगे, अकाबरीन तशरीफ फरमा है, उनकी बातें सुनेंगे। जब यहाँ से ऐलान हो जाए कि अब आप जा सकते हैं, उस वक्त तक कोई नहीं जाएगा ना इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत पीर साहब का दर्द दिल आप हजरात ने सुना। माशरे की